السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اعتکاف کے صحیح طریقے، نیت اور ضروری اہم مسائل آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ اعتکاف تو کرتے ہیں لیکن صحیح طریقہ نہیں جانتے، اس وجہ سے بعض اوقات ان کا اعتکاف مکمل نہیں ہوتا یا ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آئیے سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں اعتکاف کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں رک جانا، ٹھہر جانا اور دنیاوی کاموں سے دور ہو کر عبادت میں لگ جانا، یعنی دنیا کو پیچھے کر دینا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک یعنی مسجد میں رک جانا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مکمل توجہ ہو سکے۔ اعتکاف کی نیت کیسے کریں گے پیارے بھائیوں؟ اعتکاف کی نیت دل میں کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں۔ آپ دل میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں۔ اگر زبان سے کہنا چاہیں تو یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، نوایت سنت الاعتکاف للہ تعالی، مایا یعنی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، اعتکاف کا صحیح طریقہ کیا ہے جانیے۔ پیارے بھائیوں، اب سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رمضان کی 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ نمبر 2، مسجد میں رہیں اور عبادت میں وقت گزاریں۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک، نماز، ذکر اور دعائیں کریں۔ نمبر 4، فضول باتوں اور دنیاوی کاموں سے بچتے رہیں۔ نمبر 5، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ جائیں۔ پیارے بھائیوں، اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ اعتکاف کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اس لیے یہ کام ضرور کریں۔ سب سے پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ کو دن ملے ہیں نا، 8 دن رہیں یا 9 دن رہیں، ان کو آپ نے بھلانا نہیں۔ پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے اور کوشش کریں کہ بار بار قرآن پاک کو مکمل کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیگر نوافل ضرور ادا کیا کریں۔ نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز اوابین ہے، نماز تہجد ہے، اس کو یعنی کہ لازمی ادا کریں۔ اور دیگر نوافل ہے، ان کے علاوہ نماز اپنا سنت موقدہ تراویح ہیں، ان کو ضرور ادا کریں۔ یہ تو آپ نے ادا کرنی ہے کیونکہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کام آپ کریں، درود پاک کی آپ کثرت کریں۔ جتنا آپ کو ٹائم ملے آپ کثرت کے ساتھ درود و سلام کو پڑھ لیجئے گا۔ اگر کوئی کہے کہ کثرت کیسے ہوگی، تو کثرت ایسے ہی ہوگی کہ روزانہ اگر آپ صبح و شام 313 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کا نام کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں ہو سکتا ہے، جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے پیارے بھائیوں۔ اور اس کے بعد آپ نے
چوتھا کام استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس کے بعد یعنی کہ اللہ کا ذکر آپ نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ان کے بعد آپ دعائیں پڑھیں، ضروری دعائیں جو آپ کو پیاری لگتی ہیں وہ کثرت کے ساتھ دعائیں مانگے۔ یہ دن بہت قیمتی ہیں پیارے بھائیوں، کیونکہ انہی دنوں میں شب قدر بھی ہوتی ہے، ان طاق راتوں میں پیارے بھائیوں شب قدر بھی ہوتی ہے۔ جو اگر 2 رکعت نفل ادا کر لے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ پیارے بھائیوں عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اعتکاف کے ضروری اہم مسائل کون سے ہیں؟ بہت سے لوگ ان مسائل میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اعتکاف میں صرف مسجد میں یعنی کہ ہوتا ہے، اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا یہ جائز نہیں۔ یہ تب کی بات ہے پیارے بھائیوں جب باتھ روم نہیں ہوتے تھے تو اعتکاف والے باہر نقاب کر کے باہر جاتے تھے، تاکہ نقاب بھی وہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ لگے یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کسی حال میں بھی پیارے بھائیوں ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں نمبر 3، کھانا پینا مسجد میں کیا جا سکتا ہے پیارے بھائیوں۔ اور نمبر 4، ضروری حاجت جیسے بیت الخلاء کے لیے باہر جا سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں سارا سامان مہیا ہو تو پھر آپ باہر نہیں جا سکتے۔ نمبر 5، دنیاوی گفتگو کم از کم کریں۔ دنیاوی جو مقصد بہت ضروری چیز ہے وہ آپ یعنی کہ کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، اگر یہ کام ہو جائیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا، بیوی سے تعلق قائم کرنا، اعتکاف چھوڑ دینا، گناہ والے زیادہ کام کرنا، اس لیے احتیاط کریں۔ اعتکاف کے فائدے کیا ہیں؟ اعتکاف کے بڑے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، اور شب قدر پیارے بھائیوں ملنے کا موقع بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے پیارے بھائیوں۔ تو خلاصہ اعتکاف کا ایک عظیم عبادت ہے پیارے بھائیوں، صحیح نیت اور طریقے سے کیا جائے تو بہت زیادہ اجر ہے۔ بس یاد رکھیں مسجد میں رہنا ہے، عبادت کرنا ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے، موبائل کو زیادہ سے زیادہ استعمال ضروری کام ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا تلاش کرنا پیارے بھائیوں۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب عبدالواحد کو ضرور سبسکرائب بھی کریں تاکہ مزید اسلامی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔